السلام علیکم، میں ہوں نور۔ اس وقت آپ لائبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لمحے جانا ایپیسوڈ نمبر 88 پارٹ 2۔ اس کلم لائبہ خان۔ کیا اگر عارش کو ہوش آ گیا تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ اور زالہ اپنی گاڑی میں بیٹھے گاڑی کو نہایت اسپیڈ سے دوڑاتے ہوئے اسلام آباد اپنے آفس کی طرف روانہ تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے دل نے اس سے یہ سوال پوچھا اور 1000 بار ٹٹولنے پر بھی اس کے دل سے دوبارہ سے جواب صرف اور صرف ہاں میں ہی آ رہا تھا۔ تو کیا واقعی ہی اور زالہ تم اتنی ہی کمزور ہو گئی ہو کہ صرف ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ ہو جانے پر تم اپنے ساتھ ہوئی ساری زیادتیوں کو بھلا دو گی؟ ایک اور سوال اس کے دماغ میں ابھرا۔ نہیں، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے اپنے اللہ کے لیے بھی تو معاف کر سکتی ہے نا؟ دل کی طرف سے بڑا ہی زبردست جواب دیا گیا اور یہیں پر آ کر اور زالہ کے چہرے پر سکون ہی بھر گیا تھا۔ وہ واقعی میں ہی عارش کو اپنے اللہ کے لیے معاف کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ اس انسان کے ساتھ زندگی تک نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے وہ کر سکتی تھی ایسا۔ بے شک اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوگی۔ ویسے بھی غیب کا عالم تو صرف اللہ کے پاس ہے نا؟ کیا پتہ اس بات کے پیچھے کوئی اچھی بات چھپی ہو۔ ایک کے بعد ایک دلائل اس کے دل سے عارش کے حق میں آ رہی تھی اور ہانس گہری سوچ میں ڈوبتی وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے زیادہ رش نہ ہونے کی وجہ سے وہ فل اسپیڈ پر گاڑی چھوڑے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابتسام نے جو اسے فائل میل کی تھی ایک نظر وہ اس پر بھی ڈال لیتی۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ارادے میں دوبارہ سے ہاسپٹل جانے کا تھا۔ وہ ہرگز اس حالت میں میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر وہ کیا کر سکتی تھی؟ ضروری تھا تو نہیں کہ ہر بار وہ جو سوچے وہی ہو۔ صبح سے جب سے اس نے سنا تھا کہ مزلہ کو ہوش آ گیا تھا اس کا دل مچل رہا تھا کہ جلدی سے وہ اپنی بہن کے پاس جائے اور اسے دیکھے، اسے اپنے سینے سے لگا کر محسوس کرے کہ اس کی چھوٹی بہن، اس کی گڑیا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہائے رے قسمت، اینڈ وقت پر ابتسام کا کال کر کے اسے آفس بلانا۔ اب کم سے کم 8 گھنٹے تو اسے آنے جانے میں لگیں گے اور شاید 45 منٹ اسے میٹنگ میں بھی لگ جانے تھے۔ دن تو پورا اس کا اسی میں چلے جانا تھا۔ یہی سوچ کر اس کا سخت موڈ خراب ہوا تھا۔ عجیب زندگی تھی، اپنی مرضی سے وہ گزار ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے سخت غصہ آیا تھا ابتسام کے ساتھ ساتھ اس کلائنٹ پر بھی، جو بضد تھا کہ اسے کمپنی کے اونر سے ہی میٹنگ کرنی ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ دوبارہ سے خود کو ڈرائیونگ کی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ ملیار اب آپ اٹھ بھی جائیں، اور کتنا سونا ہے آپ نے؟ کمرے میں داخل ہوتے انایا نے دھیرے دھیرے سے چلتے بیڈ پر اس کے پاس جاتے کہا۔ انایا میری جان، سونے تو دو نا مجھے۔ انایا کی آواز سنتے ملیار نے دوسری طرف کروٹ لیتے دوبارہ سے کمبل میں اپنا چہرہ چھپایا۔ یہ کیسی تھکن ہے آپ کی
جو اترنے کا نام نہیں لے رہی۔ جب سے آپ ہاسپٹل سے آئے ہیں سو ہی رہے ہیں۔ کچھ کھا لیں، مجھ سے باتیں کر لیں۔ ابھی دوبارہ سے واپس آپ کو رات گزارنے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے گا نا۔ ملیار کو اٹھتے نہ دیکھ انایا نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو روحانسنا بناتے کہا، اور اس کی آواز میں نمی کو محسوس کرتے ہی ملیار کی جان پر بنی تھی۔ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے کمبل کو اپنے اوپر سے پھینکتے ہوئے وہ اٹھا اور اسے اپنے قریب کرتے بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان کو؟ دیکھو میں اٹھ گیا نا۔ اب میرا سارا ٹائم صرف اور صرف میری چھوٹی سی جان کے لیے۔ ملیار نے جلدی سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پر ناچتی صاف شرارت کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اپنی جان کا انجان بنتا اس کی آنکھوں پر جھکتا اپنا لمس چھوڑ گیا تھا۔ ملیار، اب آپ مجھے بتائیں نا، کیا آپ واقعی میں بہت زیادہ ہی ہاسپٹل میں تھک گئے تھے؟ انایا جو اپنے لالا کے بارے میں سوال پوچھنے والی تھی، ملیار کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے سوال کو پلٹ کر اس کی سرخ آنکھوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تھک تو گیا تھا، لیکن ابھی میری ساری تھکان اتر گئی ہے۔ اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے ملیار نے پیار سے اس کے سارے بالوں کو اس کی کمر میں بکھیرتے کہا، جو اس وقت جوڑے کی شکل میں قید تھے۔ ملیار، یہ کیا کیا آپ نے؟ یار مجھ سے دوبارہ سے نہیں بندھے جاتے، اتنے مشکل سے زرعیش آپی سے میں نے بنوائے تھے۔ ملیار کو اپنے بال کھلتے دیکھ انایا نے اس بار باقی میں ہی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں باندھ دوں گا۔ جانے سے پہلے اس میں رونے والی کیا بات تھی یار؟ ملیار نے ایک نظر اس کے بھرے بھرے سراپے میں نظر ڈالتے ہوئے کہا، جانتا تھا کہ اب تو اسے اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی کسی دوسرے بندے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ زیادہ تر اگر وہ لیٹے رہے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جلدی ہی اسے اٹھانے بھی پڑتا ہے۔ اس لیے تو وہ رات کو اسی اکیلے کمرے میں سونے نہیں دے سکتا تھا اور زالہ کے ساتھ اسے سونے کے لیے کہا۔ ملیار دعا کرے کہ لالا اور مزلہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، وہ لوگ جلدی سے گھر آ جائیں، پھر آپ دوبارہ سے میرے پاس سے کہیں بھی نہیں جائے گا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آپ جیسا خیال میرا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ انایا نے اس کے سینے پر تھوڑی جماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو ملیار نے بھی جھکتے اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ ضرور میری جان، انشاءاللہ وہ دونوں جیسے ہی ٹھیک ہوں گے، میں اپنی جان سے بالکل ہلوں گا بھی نہیں۔ ملیار نے بہت ہی پیار بھری نظروں سے انایا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر ممتا کا نور صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے گال جو پہلے ہی پھولے پھولے سے رہتے تھے، مزید اور پھول گئے تھے، اور اس میں سرخیاں ہی سرخیاں تھیں۔ ہاں، لیکن ایک بات جو ملیار کو بہت پریشان کرتی تھی، وہ تو اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، جو دن بدن مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کا تفصیلی چیک اپ کا ارادہ رکھتا تھا اور اسے ہاسپٹل لے جانے کا ارادہ بھی تھا۔ اس کا، میری جان، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرے۔ اندر ہی اندر کوئی بات ہے کیا؟ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، ایسی کون سی بات ہے
جو اندر ہی اندر آپ کو اتنی پریشان کر رہی ہے؟ ملیار نے اپنے چہرے پر پریشان کن تاثرات لیے انایا سے پوچھا۔ کوئی بھی بات نہیں ہے ملیار، شاید آپ کو ایسی ہی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ بس میں کالج کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ انایا جو ارباز اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ملیار کو ساری بات بتا دے، وہ پکچرز والی، کہ کس طرح سے وہ اسے بلیک میل کرتا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس بات کو اپنے دل و دماغ سے اس نے جھٹک دیا تھا، کیونکہ ایک دو بار کے بعد دوبارہ سے ارباز نے اسے میسج نہیں کیا تھا۔ یہی سب کچھ اندر ہی اندر سوچ کر وہ پریشان ہوتی تھی کہ اگر کسی باہر والے کے منہ سے ملیار کو یہ سچ پتا چلا کہ کوئی اس کی بیوی کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس کا زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن وہ کیا کرتی، خود بھی تو بولنے کی ہمت اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ انایا، کہاں گم ہو یار؟ جو بھی بات ہے مجھ سے شیئر کرو نا۔ کیا اتنے عرصے میں تمہارا بھروسہ جیت نہیں پایا؟ جو کوئی بات شیئر کرنے سے پہلے تمہیں اتنی ہچکچا رہی ہو۔ ملیار نے اسے گہری سوچوں میں گم ہوتے دیکھا تو اسے بازو سے ہلاتے ہوش کی دنیا میں قدم رکھوایا۔ نہیں تو ملیار، ایسے تو کوئی بھی بات نہیں ہے، اور میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اگر کوئی بات ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ سے ہی شیئر کروں گی۔ انایا نے اس بار بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی ملیار کو نہ بتا کر۔ اس بار اگر وہ بتا دیتی تو شاید ملیار کا بھروسہ وہ جیت پاتی، لیکن وہ اپنے ڈر پر قابو ہی نہیں پا رہی تھی تاکہ وہ ملیار کو ساری بات بتا سکے۔ حالانکہ ملیار تو اب اس پر غصہ تک نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اس حالت میں تمہارا پریشان ہونا ٹھیک نہیں ہے، ملیار نے اس بار اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم یہیں پر بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس کے بعد لنچ کرنے نیچے چلیں گے، ملیار نے بے تاثیر چہرے کے ساتھ کہا، اور اٹھتے وہ واش روم میں گم ہوا۔ پیچھے انایا مزید پریشان ہو گئی تھی۔ کیا وہ غلط کر رہی تھی؟ ملیار کو سچ نہ بتا کر آخر وہ اتنا اعتبار اسے سونپ رہا تھا تو وہ کیوں کراس کر اس کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی؟ خود میں ڈھیر ساری ہمت پیدا کرتے ہوئے انایا نے سوچ کے وہ جیسے ہی واش روم سے باہر آتا ہے تو اسے ارباز والی ساری بات سچ بتا دے گی، لیکن اب شاید دیر کر دی تھی اس نے۔ اب تو شاید ملیار سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر اپنی انگلیاں پیر پر ہی پھیر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ملیار کے واش روم سے نکلنے کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ دل میں شاید خوف کا احساس جاگا تھا، نہ جانے اس کا ری ایکشن کیسا ہوتا، لیکن دوسرے ہی پل وہ پرسکون بھی تھی کہ ملیار اس پر بھروسہ کرتا تھا اور اسے اعتبار سونپ رہا تھا، تو وہ کیوں نہ ایک اچھی بیوی کا فرض نبھا کر خود ہی ساری بات اپنے شوہر کو بتا دیتی۔ ملیار واش روم سے باہر نکلا،
ٹاول سے اپنے چہرے کی پانی کو پوچھتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ انایا نے اس باہر آتے دیکھا تو نہایت ہی مشکل سے بیڈ سے اٹھتے، دھیرے دھیرے قدم لیتے اور اس کے پشت کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب کچھ۔ انایا نے بڑی ہمت کر کے یہ جملہ ادا کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ بھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ انایا اپنی بات شروع کرتی، ملیار نے اسپاٹ سے لہجے میں کہا، اسے واقعی میں دکھ ہوا تھا یار کہ ان کی شادی کو تقریباً 1 سال پورا ہونے والا تھا، لیکن اس 1 سال میں وہ انایا کا بھروسہ جیت نہیں پایا تھا کہ وہ اسے ارباب جیسے گھٹیا انسان کے بارے میں بتا پاتی کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے، کہ وہ اتنا گرا ہوا مرد تھا کہ اس کی بیوی اس پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز آپ میری بات تو سنیں۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ بتاؤ مجھے۔ یہی کہ میری بیوی کو شادی کے 1 سال بعد بھی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مسئلے کو اپنے اندر رکھ کر اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کو بتانا نہیں چاہ رہی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو اتنا گرا ہوا مرد سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر جان کر اسے جان سے ہی مار دے گا۔ ملیار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انایا تو تڑپ ہی اٹھی تھی اس قدر سنگین الفاظوں پر۔ ہاں تو اور کیا کہوں میں؟ تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ باتیں جھوٹ ہیں؟ بتاؤ کیا ایسا نہیں ہے؟ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ کتنی بار میں نے تم سے پوچھا ہے، کہاں ایک بار تو مجھ پر بھروسہ کرتی؟ تم کیا مجھے ارباز والی بات نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ گھٹیا انسان تم کو بلیک میل کر رہا ہے؟ اگر تمہارے موبائل کو میں اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ نہ کرتا تو وہ گھٹیا مرد ابھی تک تمہیں بلیک میل کرتا رہتا، صرف اور صرف چھوٹی تصویروں کو بنا پر، اور آپ ساری سچائی کو اپنے اندر ہی اندر ڈوبتے مجھے کچھ بھی نہ بتانے پر وقت تمہارے موبائل بھی نہ بتاتی۔ بر وقت تمہارے موبائل پر جب میسج آیا تو وہ میسج مجھے بھی موصول ہوا تھا، اور میں جانتا تھا کہ تم اس سے کیا باتیں کر رہی ہو، کیونکہ وہ سارے میسیجز مجھے بھی ریسیو ہو رہے تھے۔ اگر میں تمہاری حفاظت کا سوچ کر بائی چانس یہ سب کچھ نہ بھی کرتا تو اب تک تم اس گھٹیا مرد کے بلیک میل کرنے پر شاید۔ اپنے ضبط کو آزماتے ہوئے سرخ آنکھوں سے ملیار نے نہایت ہی دھیمے لہجے میں انایا سے بات کی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، غصے کی حالت میں بھی وہ اس کی حالت کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ تو کیا وہ اس لیے میسج اب نہیں کرتا کہ آپ نے اسے مار؟ آگے کا جملہ درست طور پر انایا نے ادھورا چھوڑا۔ ہاں، جس دن اس نے تمہیں میسج کیا، اس سے تھوڑے ٹائم بعد ہی میں نے اسے قید کر لیا تھا، لیکن تمہارا اس بات سے کیا واسطہ؟ تم رہو اپنے کھول میں، اندر ہی اندر جو بات تمہیں پریشان کرتی ہے وہ اپنے اندر ہی رکھو۔ مجھ سے کچھ بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تم مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ملیار کی آنکھوں میں اس بار ضبط کرنے کے باوجود بھی
نمی واضح ہوئی۔ ملیار ایسی بات نہیں ہے، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بس ڈر گئی تھی آنے والے حالات کو سوچ کر۔ انایا نے اسے بونگی سی دلیل دی۔ انایا، تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہارے لالا جیسا نہیں ہوں کہ چھوٹی تصویروں کے بنا پر اس کی بہن کو بڑی محفل میں بدنام کر دوں۔ میں ملیار خانزادہ ہوں، اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا جانتا ہوں، اور بیوی کی کیا عزت ہوتی ہے وہ بھی بخوبی مجھے پتا ہے۔ تمہارے لالا کی طرح نہیں کہ بھری محفل میں ہی اس نے میری بہن کو بدنام کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہی ڈر تھا کہ تمہارے لالا نے میری بہن کو بھری محفل میں بدنام کیا تو کہیں اپنی بہن کا بدلہ لینے کے چکر میں تمہیں ہی بدنام نہ کر دوں۔ لیکن تم شاید بھول گئی تھی کہ تم صرف عارش خانزادہ کی بہن نہیں، ملیار خانزادہ کی بیوی بھی ہو۔ عارش تو اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ وہ صرف اور زالہ کی ہی نہیں، خود کی عزت کو بھی برباد کر رہا تھا۔ لیکن میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ اگر میں تم پر انگلی اٹھاؤں گا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری عزت بھی خراب ہوگی، کیونکہ مجھے صرف تمہارے بھائی کے بارے میں نہیں، اپنی عزت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ تم ملیار خانزادہ کا عشق ہو۔ اتنی آسانی سے کوئی بھی آ کر تمہارے بارے میں کچھ بھی بول کر میرے دل میں تمہارے لیے عشق کو کم کر سکتا ہے، اور نہ ہی تمہاری عزت کو۔ کانوں کا اتنا کچا نہیں ہوں کہ ہر دوسرے شخص کی باتوں پر یقین کرتے تمہارے لالا کی طرح میری بہن کو موت کے منہ میں پہنچا دوں۔ ملیار نے دھیمے لہجے میں ساری بات نہایت ہی مشکل سے انایا کے سامنے رکھی تھی۔ واقعی میں یہ تکلیف ہی بہت ہی ناقابل برداشت تھی کہ انایا اس کو اس کے لالا جیسا سمجھ رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ اس پر نکالنا نہیں چاہ رہا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا تھا جس پر وہ ہرٹ ہو جائے۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد ملیار نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر انایا کی طرف دیکھا تو وہ اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھے۔ انایا، یہ تمہاری یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تمہارا حق ہے مجھ سے لڑنے کا۔ اس طرح سے تم مجرموں کی طرح سر جھکا کر رونے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کیوں تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ کیوں تم مجھے اور مردوں جیسا سمجھتی ہو؟ کیوں تم ملیار خانزادہ کو اپنے بھائی عارش خانزادہ جیسا سمجھتی ہو؟ کیوں تمہارے دل میں میرے لیے ڈر پیدا ہو جاتا ہے؟ بتاؤ مجھے، بھروسہ کرو مجھ پر۔ میں کبھی بھی زندگی کسی بھی موڑ پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کوئی اپنی سانسوں کے بارے میں بھی جی پاتا ہے کیا؟ ملیار تو اس کے آنسو بہانے پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ مقابل چاہیے ستمگر جیسا بھی ہو، لیکن وہ اس کے عشق کے عہدے پر فائز تھا، اور اپنے عشق کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا خود کو انگاروں پہ لوٹنے کے مترادف تھا۔ I am really sorry ملیار،
لیکن میں کیا کروں؟ انایا کو سخت شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ وہ شخص تو اس سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا تھا، تو وہ کس بنا پر اپنے دل میں یہ بات لیے ہوئی تھی کہ وہ شخص اسے اپنے بدلے کے طور پر استعمال کرے گا۔ پلیز انایا میری جان، رونا تو بند کرو نا، یہاں آؤ میرے پاس، یہاں پر بیٹھو۔ ملیار نے جلدی سے اس کے آنسو صاف کیا، ساتھ ہی اسے اپنے اثار میں لے کر دھیرے دھیرے چلتا اسے لے کر صوفے پر بیٹھا۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے معاف کر دے پلیز، میں آئندہ آپ پر بھروسہ کروں گی۔ یہ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آپ جیسا مجھ پر جان لٹانے والا انسان مجھ سے اپنی بہن کے لیے کیک کا بدلہ لے گا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسی کوئی بھی بات ہمارے بیچ نہیں ہوگی، اور میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ وہ مجھے اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی۔ رونا بند کرو میری جان، تم ملیار خان زادہ کا خون بھی معاف ہے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ملیار خان زادہ تو بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ انایا کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ انایا نے اپنے چہرے پر ڈھیروں معصومیت لیے امید بھرے نظروں سے ملیار کی طرف دیکھا۔ میری جان، جب میں آپ سے ناراض ہی نہیں ہوں تو معافی کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا نا، اس لیے اب رونا بند کرو۔ ملیار نے اس کے پھولے ہوئے گلابی گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے کہا، ساتھ ہی ساتھ انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ ملیار اب بہت اچھے ہیں، ایک میں ہی اچھی نہیں ہوں۔ ملیار کی بات سن کر انایا بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی ہے۔ یہ جملہ بول گئی، تمہیں کوئی حق بھی نہیں ہے میری انایا کے بارے میں یہ بولنے کا، اس لیے دوبارہ سے تمہارے منہ میں سے میں یہ الفاظ نہ سنوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ ملیار نے زور سے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے اسے تنبیہ کرتے آواز میں کہا، اوکے، اب وہ بالکل بھی اپنی جان کے بارے میں کوئی میں غلط الفاظ برداشت نہیں کرے گا۔ اور اس کے پوزیسیونیس کو دیکھ کر انایا کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میری جان ہو تم، ایسے ہی مسکرایا کرو۔ جب تم مسکراتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہیں، اور تم روتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ساری زندگی ہی خراب ہے۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ تمہارے رونے اور ہنسنے سے ملیار خان زادہ کی ساری زندگی جڑی ہے۔ ملیار نے پیار بھرے لفظوں سے اپنے دل کی حالت کے بارے میں اسے آگاہ کیا تو بے ساختہ ہی انایا جھکتی اس کے گالوں پر اپنا لب رکھ گئی، اور اس کے بعد شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ پہلے پہل تو ملیار کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، لیکن اپنے گال پر انایا کا لمس محسوس کرتے وہ مسکرایا اور شرما کر اسے اپنے سینے میں چھپتے دیکھ اسے زور سے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میرا کیوٹ اور معصوم سا بچہ، ملیار نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، چلیں اب مجھے بھوک لگی ہے، نیچے چل کر کھانا کھانے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ آپ پھر رات کو اپنے ہاسپٹل بھی تو جانا ہے نا۔ انایا نے جلدی سے اسے
اپنے آگے کا پلان بتایا اور ناک چڑھا کر اسے ہاسپٹل بھی تو جانے کا بتایا۔ ملیار جانتا تھا کہ اسے اس کا ہاسپٹل جانا برا نہیں لگتا، لیکن وہ رات میں اس کو بہت مس کرتی ہے، اس وجہ سے تو اس کا ایسی ری ایکشن آیا ہے۔ لیکن وہ اپنی جان کی کیوٹ اور معصوم سی حرکتیں دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ اتنے ٹینشن میں بھی اس کی چھوٹی سی جان اسے ریلیکس کرنا جانتی تھی۔ بے شک ملیار اگر اس کا بات کو اپنے انا کا مسئلہ بناتا تو شاید ان دونوں کی زندگی ہی برباد ہو سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے والے بچوں پر بھی کافی اثر پڑ سکتا تھا۔ لیکن ایک سمجھدار مرد کو ثبوت دیتے ملیار نے یہیں پر دیا تھا کہ عنایہ کو معاف کر دیا تھا، اور اس لیے وہ پرسکون بھی تھا اور خوش بھی تھا اپنی زندگی میں۔ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے عارش خان زادہ بھی ایک بار ٹھنڈے دماغ سے اس ٹائم سوچ لیتا تو شاید اس وقت وہ بھی اور زالہ کے ساتھ اپنی زندگیاں خوشیوں میں گزارتا۔ میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ انسان پر حالات جیسے بھی آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کی اپنی غلطیوں کے بنا پر ہی ہوتے ہیں۔ ملیار نے جس طرح سے اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے بات کا سنبھال کر یہیں پر ختم کیا تو وہ خوش بھی تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تو یہی حکم ہے نا کہ عورت کے معاملے میں نرمی برتو۔ لیکن عارش نے اپنا غصہ نہیں سنبھالا، اور غصہ حرام ہے، اسی وجہ سے تو آج وہ خود ہی اتنی اذیت میں تھا۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جاری ہے۔